مفتی احمد رضا خان قادری حبیبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا نظير له ولا مقابل له ولا مماثل له ونشهد أن سيدنا وكريمنا ومكرمنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيعنا ومشفعنا وملجانا ومأوانا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم۔ درود پاک محبت کے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ سب لوگوں کو صدارت بخشنے والے پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سلطان صاحب قادری نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز اللہ رب العالمین ان کا سایہ دادیر اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے دائیں بائیں سٹیج میں علماء کرام، حفاظ کرام، قبائلی معتبرین جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خصوصاً آج کے اس پروگرام کو دیکھ کر، منتظمین کے انتظام کو دیکھ کر اور حیرت بھی ہو رہی ہے، خوشی بھی ہو رہی ہے، اور
جذبہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ الحمدللہ ایک دیہات کے اندر بھی لوگ رسول اللہ کی محبت میں بے قابو ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً یہاں پہ قبلہ پیر صاحب ہے، علماء کرام ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، ان کی محنتیں ہیں، یہاں کے جو امام صاحب ہیں، اور خصوصاً آج کے اس انتظام کے لیے ہمیں دعوت دینے والے ہمارے نہایت ہی محترم دوست مولانا نبی بخش صاحب، ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ سب لوگوں کو آپس میں ملانے اور متعارف کرانے اور دینی محبت بڑھانے کا ایک اچھا موقع فراہم کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ سب لوگوں کو جو جذبے کے ساتھ آ کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا صاحب تو فرما رہے تھے کہ آپ تو 1.5 گھنٹے سے اوپر چلائیں، اور آپ لوگوں کی محبت بھی بتا رہی ہے کہ آپ لوگ ابھی تک بیدار ہیں، حالانکہ رات بہت ہو گئی ہے، لیکن میری کوشش ہوگی کہ اتنا دیں جتنا ہم اٹھا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ دیتے بوریت کے شکار نہ ہو جائیں ہم سب۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا رویہ دیکھ کر، آپ لوگوں کی محبت اور جذبات کو دیکھ کر اسی انداز کے مطابق انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ناچیز اپنے انداز میں ایک مختصر نعت بھی پیش کروں۔ عظیم نعت خوان چشتی صاحب ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سریلی بہترین نعت خوان۔ ہم اس جیسے نعت خوان تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنی حاضری بھی لگوانے کی کوشش کریں۔ مل کر پڑھیں صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ مولانا جامی کا مشہور کلام، عشق و محبت سے بھرا ہوا کلام، میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ تنم فرسو دھجا پارا سے ہجرا یا رسول اللہ، تنم فرسو دھجا پش مردہ وارہ سے سیاہ یا رسول اللہ، دلم پش مردہ وارہ سے سیاہ یا رسول اللہ، چسوئے من گزر آری منے مس کی زناداری۔ کیا عشق و محبت کا کلام ہے، اپنے محبوب سے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب میری گلی سے آپ کو گزر ہو جائے، میں اس قابل نہیں کہ میرے گھر میں آپ آ جائیں، میری گلی سے جب آپ کو گزر ہو جائے، میں آپ کے قدموں کے نشانوں پر اپنی زندگی قربان کروں۔ چسوئے من گزر آری منے مس کی زناداری، فدائے نقش نعلنا کنم جا یا رسول
رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ ذکر دام خیش ہے رانم سیاہ شد روز عصیانم. اب پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا، اب اس کے بعد اپنے گناہوں کے استغفار اور اپنے گناہوں کی بخشش کا طلب کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں. جو کچھ میں نے کیا ہے سیاہ شد روز عصیانم، میرا منہ کالا ہو چکا ہے. ذکر دا خیش حیرانم، میں حیران ہوں یا رسول اللہ کتنا بڑا گنہگار ہوں. سیاہ شد روز عصیانم، میرا منہ کالا ہو چکا ہے. حقیقت میں کالا نہیں تھا، حقیقت میں وہ نور سے منور ہو چکا تھا. عاشقوں کے سردار ہے. یہ نعت اس نے یہ نعت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ ایران سے ان کا تعلق ہے مولانا جامی، اور انہوں نے لکھ کر ارادہ کیا تھا کہ میں مدینے میں جا کر سرکار کے روضے کے سامنے کھڑا ہو کر پڑھنے کی سعادت حاصل. لیکن جو اس زمانے کا بادشاہ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے کہ ایران سے ایک بندہ میری طرف آ رہا ہے، ان کو روک کے رکھنا، ان کو میرے پاس آنے نہیں دینا. وہ بادشاہ یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید کوئی مجرم ہے جو گناہوں کے جرم کی وجہ سے اللہ کے رسول ان کو وہاں پہ نہیں چھوڑ رہے. ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو جتنا بڑا گناہگار ہوگا سرکار اسے اپنی باہوں میں لے لیں گے. انہوں نے مولانا جامی کو ادھر ادھر سے ڈھونڈ پکڑ کے انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا. اللہ کے رسول پھر خواب میں آئے اور کہنے لگے میں نے تمہیں اس لیے نہیں کہا تھا کہ میرے بندے کو پکڑ کر جیل میں ڈال دو، یہ تو میرا عاشق ہے، جس انداز سے یہ نکل کر میری طرف آ رہا ہے مجھے اس کے لیے استقبال کے لیے نکلنا پڑے گا. بہت مشہور عاشق گزرے ہیں. اب اپنے گناہ اور اپنی باتوں کو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے عرض کر رہے ہیں. ذکر دا خیش ہے رانم سیاہ شد روز عصیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ تنم فر سودھا جا پارا ہجرا یا رسول اللہ دلم پش مردہ وارا سیا یا رسول اللہ. قدر علماء کرام، حفاظ کرام، قبائلی معتبرین، بزرگوں، دوستوں، یقیناً آپ دور دراز سے بھی اور قرب و جوار سے بھی آپ اس مبارک محفل میں تشریف لائے ہیں، اور یہ بھی یقیناً میری اور آپ کی خوش قسمتی کہ حضرت صاحب کے ذریعے اور ان کے تمام محبین اور منتظمین کے ذریعے ہمیں اور آپ کو ایسی محفل کی سعادت نصیب ہوئی ہے.
اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے آنے کو اور آنے کے بعد جو اس محفل کا اہم مقصد اللہ اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں ان کو اپنے دل میں بٹھانے اور حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اسی پر ہی ہم آگے اپنی گفتگو کو بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ ماہ مبارک ربیع الاول کی یہ محفل ہے اور عید میلاد النبی کے سلسلے میں صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے اظہار کے سلسلے میں اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ احادیث مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو یہ خوشخبری ضرور ملی ہے کہ ہر وہ محفل کی جس کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے اس محفل کے اندر فرشتے بیٹھا کرتے اور بیٹھنے کے بعد وہ آپ کی رپورٹ اور آپ کی ساری باتیں اپنے ساتھ لے کر وہ آسمان کی طرف پرواز کر جہاں پر میرا اور آپ کا مولا ان کا منتظر ہوتا ہے۔ اور الفاظ حدیث کی یہ ہے کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ کہ تیرا رب ہر چیز بخوبی جانتا ہے کہ محفل میں کون کون لوگ آئے اور کس نیت سے آئے، صرف محفل کی رونق کو دیکھنے آئے یا اپنے دل کی ایمان کو بڑھانے کے لیے آئے۔ باقی لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ لوگ محفل کی طرف جا رہے تھے تو بس میں بھی ان کے ساتھ چل پڑا، یا ایک محبت جو ان کو مجبور کر کے لے کے جا رہی تھی، ایک محبت ان کو کھینچ رہی تھی اور اپنی طرف ان کو لے کے آ رہی تھی۔ سب چیزوں کا علم ان کے پاس، اللہ رب العالمین سب چیز بہتر جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے فرشتوں کہاں سے آئے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم ایک ایسی محفل سے آئے ہیں جہاں پہ لوگ یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویسألونک، مولا وہاں پر لوگ آپ کی تسبیح کر رہے تھے، تیری تعریف کر رہے تھے، ثنا پڑھ رہے تھے، تیرے محبوب کی باتیں ہو رہی تھی، تیری باتیں ہو رہی تھی، محبت کی باتیں ہو رہی تھی۔ بہت لمبی چھوڑی حدیث ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین یہ اعلان فرما دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ بن جاؤ، محفل میں بیٹھنے والے سارے لوگ ان کی بخشش میں نے کر دی۔ جب یہ بات ہوتی ہے نا تو فرشتے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا ان کے صدقے فرشتے بھی ہم سے محبت کرتے ہیں۔ تو فوراً فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جو لوگ محفل میں بیٹھے تھے ان کی بخشش تو ہو گئی، لیکن کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ وہ دور سے گزر رہے تھے، انہوں نے آواز سنی، وہ بھی آ کے محفل میں ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ ان کا ارادہ محفل میں جانے کے لیے نہیں، وہ محبت کی باتیں سننے کے لیے نہیں، وہ وہاں پہ گئے صرف اور صرف محفل کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، فرشتوں اس محفل کے اندر بیٹھنے والے میرے اس قدر برگزیدہ اور محبت والے بندے ہو گئے کہ اب ان کے ساتھ جتنے بھی بندے دور دراز سے آ کر اس محفل کی محبت میں نہیں صرف دیکھنے کے لیے بھی آ جائیں، میں نے ان کے لیے بھی بخشش کا اعلان کر دیا، یعنی ان کے لیے بھی بخشش کا اعلان کر دیا۔ ہم نے جس نبی کی زبان پر سب کچھ ہمارا ایمان اسی نبی کی زبان پر قائم ہے، اسی کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ میں اور آپ اس محفل میں بیٹھے ہیں، اگر ہماری یہ نیت ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری بخشش کر دیتا ہے تو یقیناً ہماری بخشش ہوگی۔ تو میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت مبارکہ کے اندر میلاد یحییٰ کی بات ہو رہی، میلاد حضرت یحییٰ علیہ السلام جو کہ ایک برگزیدہ نبی گزرے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ اب ان کے ساتھ جو تعلق ہے ان کی پیدائش پر اللہ رب العالمین انہیں انعام سے نواز رہا، ان کی پیدائش پر انہیں انعام سے نواز رہا ہے۔
اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ میرے رب نے فرمایا اے یحییٰ علیہ السلام، تیرے میلاد کے اوپر بھی سلامتی ہو۔ کس کے بارے میں کہا؟ حضرت یحییٰ۔ حضرت یحییٰ کون ہے؟ نبی ہے، برگزیدہ نبی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ۔ ویسے اس کا اردو میں ترجمہ بنتا ہے کہ تیری پیدائش پر تیرے اوپر سلامتی ہو، اور میلاد النبی کا مطلب بھی نبی کی پیدائش ہے۔ اس لیے اگر اس کا ترجمہ میلاد کے ساتھ کریں گے تو ہم کوئی دغا بازی نہیں کر رہے، قرآن کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، یحییٰ جس دن تمہاری پیدائش ہوئی وہ تمہارا جو میلاد کا دن ہے، اس دن ہم بھی تیرے اوپر سلام پڑھتے ہیں۔ تو کم سے کم اس آیت مبارکہ سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملا؟ یہ پتہ چلا کہ نبی کی میلاد کے دن بھی بابرکت دن ہے، اور اس دن جب اس کا پیدا کرنے والا خالق ان کے اوپر سلام پڑھتا ہے تو غلاموں کا تو بدری کے اولا سلام پڑھنے کا حق بنتا ہے۔ جس نے پیدا کیا وہ خالق قرآن کے اندر ان کے اوپر سلام کیوں پڑھ رہا ہے؟ اس لیے پڑھ رہا ہے کہ میرے لیے اور آپ کے لیے سبق بن جائے۔ لیکن عجیب بات ہے، کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں اور میلاد مصطفیٰ کی انکار۔ کلمہ بھی اسی کا پڑھیں اور میلاد کے لیے آپ کو دلائل چاہیے۔ اللہ کی قسم دلائلوں کے انبار ہے میلاد مصطفیٰ کی اہمیت پر۔ اللہ رب العالمین نے جو نبی ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم پوری زندگی ایک جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرتے رہیں، پیشانی رگڑتے کالے کریں، لیکن رسول اللہ کا جو احسان ہمارے اوپر ہے وہ ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ اور اتار بھی کیسے سکتے ہیں جب اللہ نے فرما دیا ہو لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ارے مومنوں تم پر میں نے بڑا احسان کیا، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب اپنے رسول کو تمہارے درمیان پیدا کرنے والے خالق نے جس نبی کو میرے لیے اور آپ کے لیے بھیجا احسان کرتے ہوئے، جبکہ احسان کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ کبھی بھی اچھائی کے اوپر احسان نہیں کرنا کسی کے اوپر۔ یہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، ایمان والوں اپنے احسانات باطل مت کرو، کسی کے اوپر احسان جتلاؤ۔ مولا ایک طرف تیرا یہ قول ہے کہ احسان مت جتلاؤ، اور دوسری طرف رسول کو بھیج کر ہمارے اوپر احسان جتلا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا احسان نہیں جتلا رہا ہوں، تمہاری آنکھیں کھول کے یہ بتا رہا ہوں کہ یاد رکھنا میں نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ آئے ہیں آخر میں، لیکن فضیلت میں تمام انبیاء سے آگے۔ میں نے جس نبی کو بھیجا ہے وہ فضیلت میں تمام انبیاء سے آگے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں اس احسان کو بھولیے گا نہیں، جب کبھی بیٹھو میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرتے رہنا، میرے مصطفیٰ کے معجزات کے تذکرے کرتے رہنا، میرے مصطفیٰ کی محبتوں کی باتیں کرتے رہنا، میرے مصطفیٰ کی زندگی کی باتیں کرتے رہنا، میرے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھنے والے صحابہ کے اوپر اپنی عظمتیں اور اپنی محبتیں نچھاور کرتے رہنا، میرے محبوب کریم کی آل اور اولاد اور ان سے محبت کرنے والے ہر شخص سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے رہنا۔ یہی سبق ہے میرے لیے اور یہی سبق ہے تمہارے لیے۔ آج ایک دوست نے مجھے کہا کہ کسی بندے نے یہ کہا ہے کہ جی صحابہ کرام نے کبھی میلاد نہیں منایا، یا اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی ہے اور سادہ اور عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں، جب صحابہ نے یہ کام نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ اللہ کی قسم صحابہ کی بات بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ نے خود اپنا میلاد منایا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث، صحاح ستہ کی حدیث،
ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. سئل عن صوم یوم الاثنین، میرے اور آپ کے محبوب کریم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ پیر کے دن روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیوں اس قدر ہے؟ اتوار کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے، ہفتے کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے، منگل کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے، بدھ کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے، جمعرات کے دن بھی آپ روزہ نہیں رکھتے، حتیٰ کہ جمعے کے دن بھی آپ روزہ نہیں رکھتے. یا رسول اللہ یہ پیر کے دن آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت، میرے میلاد کا دن ہے. یوم ولدت، سرکار نے فرمایا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ میرے میلاد ہے، میلاد منانے کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں. تو سرکار تو ہر ہفتے میں میلاد منایا کرتے تھے، ہم تو سال میں اگر ایک دفعہ منائیں تو کیا ہم نے رسول اللہ کا حق ادا کیا؟ ارے نہیں، ہم تو صرف اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں، حق کبھی ادا نہیں کر سکتے. جس مصطفیٰ نے ہر پیر کے دن روزہ رکھ کر اور پھر صحابہ کو بتایا بھی یوم ولدت، میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے میلاد کا دن ہے. اب اس کے بعد بھی اگر کوئی میلاد کے اوپر دلیل مانگتا ہے تو یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہی نہیں، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی مومن ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، حدیث کے اوپر اس کا ایمان ہو، اور اس کے باوجود بھی وہ میلاد کے اوپر سوال کرے. ان سے پوچھے کہ کیا یہ صحیح ترین حدیث نہیں ہے؟ کیا تمام علماء کا اس پر اجماع نہیں ہے کہ رسول اللہ پیر کے دن روزہ رکھتے تھے؟ باقی باتیں سب چھوڑ دیں، ادھر ادھر کی اور دلیلیں چھوڑ دیں، صرف یہ ایک دلیل کافی ہے سمجھنے والے کے لیے، اور نہ سمجھ کے لیے تو پورا قرآن بھی پڑھیں ابو جہل ہی رہ جاتا. لوگ کہتے ہیں کہ اگر بات اتنی صحیح ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا یہ ہمارا کیا قصور؟ میرے مصطفیٰ سامنے قرآن پڑھتے تھے، بلال ادھر غلام بنتے جا رہے تھے، ابو ذر ادھر غلام بنتے جا رہے تھے، ابو بکر اپنے آپ کو نچھاور کر رہے تھے، لیکن بد نصیب ابو جہل تو وہاں پہ سامنے دیکھ کر بھی بد نصیب ہی رہا، وہ بد نصیب ہی رہا. اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد روزہ رکھ کر منایا تو کم سے کم مجھے اور آپ کو تو یہ موقع ملا نا کہ میلاد منائیں. چلو آپ ہمارے میلاد سے اختلاف کریں، ہمارے میلاد سے اختلاف کریں. رسول اللہ نے جو میلاد منایا ہر پیر کے دن روزہ رکھا، آپ ہر پیر کے دن روزہ رکھ لیں، ہمیں یہ بھی کافی ہے. لیکن ہم ذرا چلتے ہیں آگے، کیونکہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی. ہمارے لوگ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر نچھاور کرنے والے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ان کی ذہنوں کے اندر کوئی شبہ بٹھا دیا جاتا ہے، کوئی سوال بٹھا دیا جاتا ہے، وہ پریشان تو ہو جاتا ہے. اب اس کے سامنے یہ بات تو بڑی آسان ہے کہ جی رسول اللہ کے صحابہ میں سے ابو بکر نے میلاد نہیں منایا، عمر نے میلاد نہیں منایا، عثمان نے میلاد نہیں منایا، علی نے میلاد نہیں منایا، تو تم کون ہوتے ہو جو ان سے زیادہ محبت کرنے والے؟ ہم نے کہا نہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے نہیں، ہم ان کے پیچھے چلنے والے. آپ حدیث مبارکہ دیکھیں، میں یہ حدیث بعد میں پیش کروں گا کہ صحابہ محفل میلاد بھی منایا کرتے تھے، ہم یہ بعد میں پیش کریں گے. لیکن پہلے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات بتاؤں کہ اللہ کی قسم یہ قرآن نے کسی جگہ بھی یہ نہیں کہا ہے کہ صحابہ اگر کوئی کام نہ کریں تو آپ وہ کام نہیں کر سکتے. یہ کسی جگہ اللہ نے نہیں فرمایا. میں بہت زیادہ مثالیں نہیں دیتا، یہ سپیکر ہم استعمال کرتے ہیں، مسجدوں میں استعمال کرتے ہیں. کسی بھی صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعین تک کسی بھی زمانے میں یہ سپیکر نہیں. اب ان سے پوچھو آپ مسجد میں کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے بھائی، ہم سپیکر اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ سپیکر کی ضرورت ہے. میں نے کہا کیوں ضرورت ہے؟ کہنے لگا تعداد لوگوں کی بڑھ جاتی ہے، ہم نماز کیسے پڑھائیں؟ میں نے کہا نماز اسی طریقے سے پڑھائیں جیسے مصطفیٰ نے پڑھائی تھی. خطبہ حجۃ الوداع مولانا صاحب بیٹھے ہیں، تمام علماء ان کو بخوبی علم ہے. آخری حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار نے جب خطبہ دیا کتنے صحابہ مجمع میں بیٹھے تھے؟ کم سے کم 1,24,000. اس سے بڑھ کر تعداد تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے یہاں پہ.
ہم زیادہ سے زیادہ 1000 لوگ جمع کریں، 2000 جمع کریں، 10,000، میرے مصطفیٰ عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، اور اس خطبے میں 1,24,000 صحابہ کرام وہاں پر کھڑے ہیں، سن رہے ہیں خطبہ مصطفیٰ کو۔ کسی تک آواز جا رہی ہے، کسی تک آواز نہیں جا رہی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں اسپیکر کی ضرورت ہے، لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ پتہ چلا یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تم نے ضرورت خود اپنے لیے بنا دیا ہے، یہ تم اپنے لیے استعمال کر رہے ہو، اس کا استعمال کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ جس زمانے کے تقاضا ہے، اب ہر جگہ اسپیکر کا استعمال ہوتا ہے، تو ہم مسجد میں کیوں استعمال نہ کریں؟ تو جناب والا ہمارے لیے بھی تو زمانے کے تقاضے ہیں۔ جب آپ اپنی سیاست کے لیے بازار کی رخ کر سکتے ہیں، جب آپ اپنی سیاست کے لیے جلوس نکال سکتے ہیں، پانی کے مسئلے پر جلوس نکال سکتے ہیں، گیس کے مسئلے پر جلوس نکال سکتے ہیں، اپنی سیاسی مسئلوں کے لیے، حتیٰ کہ مذہبی مسائل کے لیے بھی آپ باہر نکل سکتے ہیں، تو ہم پھر مصطفیٰ کی میلاد کے لیے باہر کیوں نہ نکلیں؟ چلا ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد مناتے ہیں، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں، اور یہ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ اللہ کے واسطے آپ ایک بہترین کام کر رہے ہیں، اس کے اندر شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہر نیکی کے اندر آپ کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ نیکی ہے یا نہیں، آپ کے لیے پھر کوئی فائدہ نہیں اس کے اندر، کیونکہ ایمان ہمیشہ اتقان کا نام ہے، الایمان هو الاتقان۔ تمام علماء کرام فرماتے ہیں ایمان پختگی کا نام ہے، جہاں پر آپ نہ ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں۔ مولا علی ایک دفعہ ایسے ہی موت کا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور واقعہ بیان کر رہے تھے تو لوگوں کے آنسو چھلک رہے۔ بعد میں کسی نے کہا حضور آج آپ نے تو ہمیں رلائی دیا، موت کو تو آپ ایسے بیان کر رہے تھے جیسے آپ کے اوپر کبھی موت بھی آئی ہو۔ مولا علی سے کہا، مولا علی نے کہا سنو، اگر 70 مرتبہ مجھے موت آتی تب بھی مجھے موت کے اوپر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا میں نے زبان مصطفیٰ سے سن لیا ہے کہ موت آئے گی، مجھے یقین ہو گیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ ایمان اسی چیز کا نام ہے۔ معراج کے بعد جب میرے مصطفیٰ واپس آئے مکے میں، اور جب آپ نے ان کے سامنے بیان کیا، کافر سن رہے تھے، آپ تو مسلمانوں کے سامنے بیان کر رہے تھے کہ میں تو یہاں سے بیت المقدس میں پہنچا، بیت المقدس سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، 7ویں آسمان، اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا، اور یہاں پر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ کفار نے کہا یہی تو موقع ہے کہ ایمان والوں کے دل میں شک پیدا کرو۔ آپ تھکے تو نہیں ہے نا؟ آپ لوگ بالکل خاموش ہیں، اور اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ بہترین، کوئی ایک نعرے کی آواز تک نہیں آئی۔ جیسے ہم اذان دیتے ہیں نا نماز کے لیے کہ تاکہ لوگ بیدار ہو جائیں، اذان ہو گئی اب نماز کی تیاری، یہ نعرہ ہم اسی لیے لگواتے ہیں تاکہ بھی ہمیں پتہ چلے کہ الحمدللہ ابھی تک بیدار ہے۔ ہاں، صرف آپ کا دیکھنا مجھے کافی نہیں، آپ کی زبان سے جب سبحان اللہ کی آواز آئے گی، ایک تو ثواب تجھے ملے گا، دوسرا میرا جذبہ بڑھے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان کر رہے تھے کہ میں یوں واپس آیا، ابو جہل نے کہا موقع یہی ہے، پکڑو ایک ایمان والوں کو اور ان کو بولو کہ تمہارے نبی بہت بڑی باتیں کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں جو ہماری عقل میں بھی نہیں آ رہی، ان کی ایمان میں شک پیدا کرو، کیونکہ جس نے بھی شک کیا ایمان ختم۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اگر اس کے اوپر یقین ہی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے، کیونکہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل اس پر مطمئن ہو جائے، یقین ہو جائے کہ محمد اللہ کے رسول ہے، تب جا کر پھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا، توجہ کے ساتھ ابو جہل نے سارے صحابہ کو پکڑتے آخر میں کہا کہ دیکھو اس نبی کا سب سے بڑا جانثار کون ہے؟ ابو بکر صدیق، سب سے زیادہ محبتیں نچھاور کرنے والے ابو بکر،
کہنے لگا سب سے پہلے اس کو پکڑو، اس کو لے آؤ میرے سامنے، میں ان کی نبی کی باتیں ان کے سامنے کروں گا تاکہ اس کے دل میں شک پیدا کروں۔ کیوں؟ کیونکہ احادیث مبارکہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اگر دین کو کسی نے بڑھانے میں سب سے زیادہ اہم کردار ادا کیا تو وہ ابو بکر صدیق کی ذات تھی۔ السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان ابا بکر اسلم علی یدہ خمسہ من العشرۃ المبشرین۔ جناب انس فرماتے ہیں ابو بکر صدیق کی شان آ جاؤ ہم سے سنو، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ابو بکر وہ تھے کہ جس نے عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں ان میں سے 5 صحابی ایسے تھے جو ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے۔ ان میں سے 5 صحابی وہ کون وہ ہم عثمان وطلحہ بن عبید اللہ والزبیر وسعد بن ابی وقاص وعبد الرحمن بن عوف وقال بعضهم ابو عبیدہ بن الجراح۔ فرماتے ہیں جناب عثمان غنی یہ بھی ابو بکر صدیق کے کہنے پر ایمان لائے، حضرت طلحہ یہ بھی عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہے یہ بھی ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے، جناب زبیر یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے، جناب سعد بن ابی وقاص یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے یہ بھی ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے، جناب عبد الرحمن بن عوف یہ بھی ابو بکر کے کہنے پر ایمان لائے، جناب ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے ابو بکر کے کہنے پر یہ بھی ایمان لائے۔ یہ وہ ابو بکر ہے۔ اب ابو جہل نے کہا اس کو پکڑ لو اور اس کے دل میں شک پیدا کرو۔ ابو بکر صدیق گھر سے آ رہے ہیں، کہا رسول اللہ کی بارگاہ کی طرف، راستے میں ابو جہل نے پکڑا، ابو بکر مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی کریں بات۔ کہنے لگا مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے نبی جس کے اوپر آپ نے کلمہ پڑھا ہے آج انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ ایک بچے کے ذہن میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ کہنے لگے کیا بات کی ہے؟ کہا تمہارے نبی نے یہ کہا ہے میں رات کے چھوٹے سے حصے میں یہاں سے بیت المقدس سے ساتوں آسمان سے عرش معلیٰ اللہ سے ملاقات کر کے واپس آیا ہوں، رات بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے، وقت بھی آگے نہیں گزرا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق نے کہا یہ بات چھوڑ کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور بد باطن مجھے صرف یہ بتا کہ میرے مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے؟ کہا خدا کی قسم تمہارے نبی نے یہ بات کی ہے۔ کہا پھر سن، اگر مصطفیٰ نے یہ بات کی ہے زمین آسمان اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، مصطفیٰ کی بات جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ہے ایمان کہ اپنے لیے سوچا بھی نہیں کہ میں ایک دفعہ سوچوں یہ بات ممکن ہے یا نہیں۔ آج ہم صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کے نام پر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہر صحابی یہ نبی جنتی، ہم ہر صحابی کے نقش قدم پر اپنے آپ کو مٹھانے کے لیے دوڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابی ان کا ایمان اس قدر پختہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمنام احدکم ساعۃ خیر من عمل حازکم عمورا۔ سرکار نے فرمایا کہ آج میرے صحابہ میں سے کوئی ایک صحابی ایک لمحے کے لیے سو جائے، بعد میں آنے والا امتی اس کی پوری زندگی عبادت میں گزر جائے، اس لمحے کی برابری بھی وہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ ایمان کی پختگی تھی ان کے اندر۔ اب ذرا یہ ایمان کی پختگی تو پہلے یہ بات تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ تو کوئی دلیل نہیں کہ جو صحابہ نے نہ کیا ہو تو ہم کر بھی نہیں سکتے۔ میں نے کہا بھائی اسپیکر صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، آپ کہتے ہیں ضرورت ہے، ضرورت تو اس زمانے میں بھی مسلمانوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، یہ کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے۔ اچھا ذرا چلتے ہیں آگے۔ مدارس میں صرف اور نحو کا پڑھانا لازم اور ضروری ہے۔ صرف اور نحو کے بغیر کوئی قرآن کا مفسر بن نہیں سکتا، کوئی محدث بن ہی نہیں سکتا۔ اور تمام صحابہ کے زمانے میں سے کسی بھی زمانے میں، تابعین کے زمانے میں بھی صرف اور نحو کی پڑھائی مدرسوں میں نہیں تھی، مدرسوں میں نہیں تھی۔ اب آپ یہ نعرہ لگا رہے، میں چند مثالیں آپ کو دے رہا ہوں، بس میری یہ دلیل ہے نہیں، میں تو دلیل آگے دے رہا ہوں۔
میں تو صرف آپ کو خاموش کرنے کے لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو تم یہ اعتراض کر رہے ہو جس صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ نے صرف اور نحو کبھی نہیں پڑھایا، آپ اپنے عالم کو جب تک پڑھاتے ہی نہیں اس کی دستار فضیلت کراتے بھی نہیں۔ اب مجھے بتائیں، صحابہ کے خلاف تو آپ بھی جا رہے، صحابہ کے خلاف تو آپ بھی جا رہے۔ چلیں ان سب باتوں کو چھوڑیں، ایک اور تازہ مثال، میں فرقہ پرستی میں نہیں جا رہا ہوں لیکن ایک مثال دینا بہت ضروری ہے۔ لوگ نکلتے ہیں تبلیغ کے لیے 3 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے نکلتے ہیں، 1 سال کے لیے نکلتے ہیں، 40 دن کے لیے نکلتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں یہ 100 روزہ کا چکر نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، تبع تابعین کے زمانے میں بھی نہیں تھا، 14 صدیوں میں کبھی رہا ہی نہیں، اور وہ تمہارے دین کا حصہ بن گیا ہے۔ اور ہم وہ میلاد جو زمانے مصطفیٰ سے جاری ہے، ارے زمانے مصطفیٰ جب سرکار کا نور پیدا ہو گیا اس وقت سے اللہ رب العالمین نے میلاد مصطفیٰ منانا شروع کیا ہے۔ السیرۃ الحلبیہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب قلم کو پیدا فرمایا، توجہ سے سننا کیونکہ میری دلیل آگے ہے، لیکن میں یہاں پہ میلاد مصطفیٰ کے اوپر ایک حدیث آپ کو سناؤں تاکہ میرا اور آپ کا ایمان اور بھی منور ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے قلم کو پیدا کرتے ہوئے فرمایا اکتب۔ السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 259 پر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سب سے پہلے نور مصطفیٰ کے بعد اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا اکتب، اب کہا لکھنا شروع کر۔ فرتعد من الہیبۃ الف سنہ، اللہ رب العالمین نے جب اکتب کہا نا تو قلم کے اوپر لرزہ طاری ہو گیا اور 1000 سال تک وہ لرزے میں تھا، 1000 سال تک۔ فرتعد من الہیبۃ الف سنہ فقال اکتب، 1000 سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اب لکھ۔ اس نے کہا مولا ما اکتب، اب تو فرما رہا ہے کہ لکھ میں کیا لکھوں؟ فرمایا لکھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قلم نے سب سے پہلے یہ لکھا، اس پر بھی تمام علماء کا قول ہے۔ قلم نے جو سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو لکھنا شروع کیا، پہلا لفظ ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے لکھ۔ اب اس نے کیا لکھا ذرا سنیں۔ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى ادخلہ النار۔ نہیں آئی سبحان اللہ کی آواز؟ اگر آپ خاموش ہو گئے تو میں بھی پھر خاموش ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب اس نے لکھا تو کیا لکھا؟ من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ ومن عصى اللہ ادخلہ النار، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ یہ قلم نے لکھا، لکھتا گیا۔ یہ اولاد آدم کے بارے میں لکھتے آگے لکھا امت ابراہیم کذالک، امت موسیٰ کذالک، امت عیسیٰ کذالک، حتی انتہى القلم الى امت محمد۔ قلم لکھتا گیا، آدم علیہ السلام کی امتیوں کے بعد ابراہیم کے بارے میں لکھا من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ ومن عصى ادخلہ النار، جو نیکی کرے گا جنت کو پائے گا، جو برائی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ یہ امت ابراہیم کے لیے بھی یہی قانون، امت موسیٰ کے لیے بھی یہی قانون، امت عیسیٰ کے لیے بھی یہی قانون، امت یوسف کے لیے بھی یہی قانون، امت یعقوب کے لیے بھی یہی قانون۔ لکھتا گیا حتیٰ کہ امت محمدیہ کی باری آئی۔ آگے میری اور آپ کی قسمت کی بات ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ کی آواز جب مدہم ہے تو میں قسمت کی بات کیسے سناؤں؟ حتی انتہى القلم الى امت محمد، اب قلم آ گیا ہے میری اور آپ کی طرف۔
میرے بارے میں اور آپ کے بارے میں لکھنا شروع کیا. اب ذرا سنیں کیا لکھا. من اطاع اللہ ادخلہ الجنہ. پہلے یہ جملہ لکھا کہ امت محمد میں، سرکار کی امت میں بھی جو نیکی کرے گا وہ جنت کو پائے گا. ثم اراد، پھر اس کے بعد قلم نے جب یہ جملہ لکھا، پھر اس کے بعد اس نے کہا ومن عصا، جو اللہ کی نافرمانی کرے، فاراد ان یکتب ادخلہ النار. اب قلم کا ارادہ یہ ہوا کہ میں لکھوں. ایک حصہ تو لکھ دیا کہ امت محمد میں جو نیکی کرے گا وہ جنت کو پائے گا. پھر دوسرا حصہ تھا کہ جو نافرمانی کرے گا. اب اس کا ارادہ تھا کہ میں لکھوں گا ادخلہ النار. اب اس کا ارادہ بن گیا. اللہ نے فرمایا یا قلم تعدد. میرے مولا نے فرمایا قلم اب ادب سے چلنا، اب بارگاہ مصطفیٰ کی باری ہے. تعدد یا قلم، قلم تمہیں پتہ ہونا چاہیے یہ قانون جو میں نے بنایا ہے کہ جو نیکی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برائی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. یہ قانون امت آدم کے لیے تو قبول ہے، امت ابراہیم کے لیے قبول ہے، امت موسیٰ کے لیے قبول ہے، امت عیسیٰ کے لیے قبول ہے. جس نبی کی بات کرو گے قلم وہ ساری بات منظور ہے. لیکن جہاں تک میرے مصطفیٰ کی بات ہے، امت مذنبۃ ورب غفور، ان کی امت تو بہت ہی گناہگار ہے لیکن میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. امت مذنبۃ ورب غفور. اب اللہ نے قلم کو کہا، قلم نے لکھا. سب کے بارے میں یہ قانون ہے جو برائی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا. لیکن امت مصطفیٰ کے بارے میں فرمایا برائی جتنا بھی کرے امت مذنبۃ ورب غفور. کہنے لگے جتنا بھی برائی کرے، جیسا بھی کرے، ہے تو گناہگار لیکن رب بہت بڑا بخشنے والا ہے. اسی لیے تو چشتی صاحب نے جب اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا تو کیا کہا؟ سب سے اولا کے آخر میں کیا کہا؟ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے. اعلیٰ حضرت نے جب یہ حدیث پڑھی نا تو مجھے اور آپ کو خوشخبری دینے لگے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا نبی سب سے بالا ہو خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے رسولوں سے اعلیٰ اللہ اکبر. اگلی حدیث. اب ہم ذرا چلتے ہیں دلیل کی طرف. ذرا یہ نظر ڈال کے دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے بھی کبھی محفل میلاد کی کوئی صورت بنائی تھی. کس طرح انہوں نے محفل میلاد کا انہوں نے تذکرہ کیا، تو کس انداز میں کیا، کیسے محفل منائی، کس انداز میں منایا. مسلم شریف کی حدیث، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن مسجد میں آ کر بیٹھ گئے لیکن نماز کا وقت نہیں.
نہ ظہر کی نماز کا وقت ہے، نہ عصر کی نماز کا وقت ہے، نہ مغرب کی نماز کا وقت، نہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، نہ فجر کی نماز کا وقت. بے وقت آ کر مسجد میں بیٹھ گئے. میرے کریم آقا حجرہ عائشہ سے باہر نکلے. وہاں سے نکل کے آپ نے فرمایا ما اجلسکم. صحابہ یہ تو بتاؤ کس چیز نے تم لوگوں کو بٹھا کے رکھا ہے؟ نماز کا وقت تو نہیں ہے. مسجد میں تم آتے ہو نماز کے لیے، ابھی نماز کا کوئی وقت نہیں. کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بلا لیتے، مجھے بھی نہیں بلایا. خود ہی بیٹھے ہوئے ہو اور خود ہی پڑھتے جا رہے ہو، خود ہی تذکرے کرتے جا رہے ہو. کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ کس کی محفل ہو رہی ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ مسجد میں اکٹھے کیوں ہو گئے؟ صحابہ کرام ادب سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جلسنا ندعو اللہ ونشکرہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بک علینا. یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے، آج ہم نے اسلام کی بات کی، ہم نے اپنے دین کی باتیں کی، اور سب سے بڑھ کر اس لیے بیٹھے کہ اللہ نے تیرا احسان ہمارے اوپر کیا تھا، اس احسان کے بدلے محفل کر رہے ہیں. میں اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہیں وہ اسی محفل کا نمونہ تھا، بلکہ یہ محفل اس کا نمونہ ہے. اصل تو وہ ہے، اصل تو وہ ہے. ہم نے ان کو دیکھ کر محفل سیکھی ہے، ہم نے تو انہی سے یہ راستہ اپنایا ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ مسجد میں صرف نماز کے لیے نہیں بیٹھا جاتا، کبھی مصطفیٰ کی میراث کے لیے بھی بیٹھا جاتا ہے. انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ لوگوں صرف 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد کا رخ نہیں کرتے، کبھی مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بھی مسجد کا رخ کیا کرو، میلاد کے تذکرے کے لیے وہاں کا رخ کیا کرو، میلاد کی محفل سجانے کے لیے مسجد کا رخ کیا کرو. یہ صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ، اور لفظ کیا ہے وَمَنَّ بِكَ عَلَيْنَا. یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اللہ نے جو آپ کے ذریعے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، یا رسول اللہ احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتے، تذکرہ تو کر سکتے ہیں نا. تذکرہ تو کر سکتے ہیں، یا رسول اللہ تیرا نام تو لے سکتے ہیں. اور یہ مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ صرف صحابہ کے ساتھ نہیں ہے. میں نے جس حدیث کی کتاب کا نام لیا السیرۃ الحلبیہ، اسی کے آگے صفحہ نمبر 260 میں ایک اور حدیث ہے، وہ بھی سن لیں تاکہ مجھے اور آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے یہ میلاد کا سلسلہ جب ہماری پیدائش نہیں تھی تب بھی یہ میلاد کا سلسلہ تھا. اب زیادہ سے زیادہ تمہارا یہ اعتراض ہے بھائی آپ جلوس کیوں نکالتے؟ آپ جلوس کیوں نکالتے؟ جلوس انہوں نے نہیں نکالا، آپ جلوس نکالتے. میں نے کہا ان صحابہ نے کبھی پکی مسجدیں بنائی بھی تو نہیں، صحابہ نے کبھی پکے مدرسے تو اپنی جگہ مدرسے بھی نہیں بنائے، تو آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ رسول اللہ کے زمانے میں قرآن کتابی شکل میں نہیں تھا تو قرآن کو کتابی شکل میں کیوں پڑھتے ہو؟ صحابہ کے زمانے میں قرآن پر کوئی اعراب نہیں تھا، یہ تو حجاج بن یوسف نے اعراب لگوایا، پھر قرآن کے اعراب کا بھی انکار کر دو. پتہ چلا ہر وہ کام جس کی ممانعت رسول اللہ کی دین میں نہیں وہ مسلمانوں کے لیے جائز. ہر جائز کا. ہم اور آپ جو کپڑے آج کل پہنتے ہیں، جو واسکٹ ہم پہنتے ہیں، امامہ جو پہنتے ہیں، یہ کپڑے رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے لیکن جائز ہے ہمارے لیے. کوئی کہے جی قرآن میں دکھاؤ یہ جائز کہاں سے، تو آپ اس کو جواب میں یہ کہیں گے نا کہ قرآن میں کہا اللہ نے فرمایا کہ حرام ہے، بتاؤ. اپنی باری میں آپ کسی چیز کا کوئی سوال نہیں کرتے. بخاری ختم بخاری کے سلسلے کرو، ختم بخاری کانفرنس کرو، اپنے عالم کے آنے پر جلوس نکالو، اپنے عالم کے آنے پر 100 گاڑیاں نکالو، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں پہنچاؤ، ان کے نام کے نعرے لگاؤ، ان کے نام کی تعریفیں کرتے رہو. ارے تمہیں مبارک ہو، تم کسی مولوی کے لیے جلوس نکالتے ہو، ہمیں مبارک ہو مصطفیٰ کا جلوس نکالتے ہیں. تو ہم
جس نبی کا میلاد مناتے ہیں ہمیں ان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی قسم اس ممبر پر بیٹھ کر آپ کو بتا رہا ہوں, میں ان لوگوں کو کوئی خطاب نہیں کر رہا ہوں, میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ شک میں نہ پڑیں بس, کیونکہ آپ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں تو اس کے لیے یقین بھی ایسا ہونا چاہیے, پختگی بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کا یہ ہو کہ آج میں نے میلاد منایا, پچھلے سارے گناہ ختم ہو. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو واضح اور روشن فتح عطا کیا. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. محبوب ہم نے آپ کو فتح اس لیے عطا کی تاکہ آپ کے ذریعے اگلے لوگوں, بعد میں آنے والے لوگوں کے گناہ معاف کر دوں. محبوب یہ آپ کا صدقہ ہے, بعد میں آئے سب کی بخشش, جو پہلے آگے ان کی بھی بخشش آپ کریں گے, جو بعد میں آئے ہیں ان کی بخشش بھی آپ ہی کریں گے. ان کی بخشش کہ آپ ان کے لیے شفاعت کریں گے, ان کی بخشش کروا دیں گے. تو محبوب لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ آیت کریمہ کچھ ایسے بدبخت آدمی تھے, میں نے آج جمعے کے خطاب میں کہا کہ کچھ عالم ایسے ہوتے ہیں جو عقل کے راستے پر چلتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں جو عشق کے راستے پر چلتے ہیں. اور عشق کا راستہ یہ انمول راستہ ہے, یہ صحابہ کا راستہ ہے. ہاں, صحابہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ ظہر کی نماز میں 4 رکعت فرض کیوں پڑھ رہے ہیں, جبکہ قرآن میں اللہ نے 4 رکعت فرض کا نہیں کہا ہے. یا رسول اللہ آپ فرض میں پہلی 2 رکعت کے اندر الحمد کے ساتھ سورت ملا رہے ہیں, آخری 2 رکعت کے اندر آپ الحمد کے ساتھ کوئی سورت نہیں ملا رہے ہیں. یا رسول اللہ چلو آپ نے فرض تو پڑھ لیا, فرض کے بعد سنتیں کیوں پڑھتے ہیں, سنت کے بعد نفل کیوں پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ ان سب کا حکم اللہ نے نہیں دیا. صحابہ نے کبھی یہ سوال نہیں کیا, کیونکہ صحابہ کو پتا تھا کہ دین یہی ہے, مصطفیٰ جو کرتے چلے جائیں ہم ان کے پیچھے چلے جائیں, یہی تو دین ہے, یہی تو دین ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلیں. سوال یہ صحابہ کو زیب بھی نہیں دیتا تھا کہ وہ رسول اللہ سے سوال کریں. اس لیے مولا روم فرماتے ہیں کہ ذرا ہوش کے نہ کھول لے. دل بدست آور کے حج اکبر. میرے خیال سے آپ تھک گئے ہیں, مولا روم کا شعر بھی سنیں, سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے. مولا روم مجھے اور آپ کو یہی سبق دے رہے ہیں کہ دل کو ہاتھ میں پکڑ لو, دل کو مضبوطی سے پکڑ لو. دل بدست آور کے حج اکبر از ہزارہ یک دل بہتر. یہی سبق مولا روم مجھے اور آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ یاد رکھنا, دل کو مضبوطی سے تھام لینا, دل کو مضبوطی سے تھام لینا کہ حج اکبر دل ہے, حج اکبر دل ہے. کہنے لگے از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر است, 1000 کعبہ ایک طرف دل ایک طرف, 1000 کعبہ ایک طرف دل ایک طرف. دل اتنا انمول چیز, اور صحابہ نے جو سودا مصطفیٰ کے ساتھ کیا وہ دل کا سودا کیا, اس لیے وہ بھی انمول ہو گئے, وہ بھی ہماری آنکھوں کے تارے ہو گئے. آج ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو فخر محسوس کرتے ہیں, کیوں؟ دل کا سودا کر چکے ہیں وہ.
اب مولا روم نے بہت بڑی بات کر دی. کیا بولا؟ دل بدست آور کی حج اکبرست از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است. دل کو مضبوطی سے تام لینا. حج اکبر یہی ہے، 1000 کعبہ سے تو دل بہتر ہے. اب ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا، میرے ذہن میں بھی یہ سوال آ گیا تھا، لیکن میں نے آگے شعر نہیں پڑھا تھا. میں بھی پریشان ہو گیا تھا کہ یہ کیا بات کر دی. کہاں میرا یہ دل اور کہاں کعبہ، کہاں میرا دل اور کہاں کعبہ. لیکن مولا روم نے کہا نہیں، میں نے یہ تو کہا ہی نہیں کہ تمہارا دل. میں نے تو یہ کہا وہ دل جو اللہ کا گھر ہو، وہ دل جو اللہ کا گھر ہو. اللہ کا بیت در حقیقت دل ہے، اللہ کا گھر در حقیقت دل ہے. حدیث قدسی میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے فرمایا محبوب میں کسی بھی جگہ میں سما نہیں سکتا ہوں، اگر میں کسی جگہ میں آ سکتا ہوں تو وہ صرف مومن کا دل ہے بس. اب پھر بھی بات ہوتی کہ بھائی کعبۃ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی ہے، نبی ہے اس کی تعمیر کی ہے، بہت بڑی اس کی شان ہے. تو اس کے مقابلے میں دل کی عظمت اس قدر زیادہ کیسے ہے؟ اس کے مقابلے میں دل کی عظمت کیسے زیادہ ہے؟ تو آگے مولا روم خود جواب دے رہے ہیں. کعبہ تعمیر خلیل آزر دل گزرگاہ ہے اکبر. مولا روم فرماتے ہیں جو دل ہے کعبہ تعمیر خلیل آزر است. کعبہ تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر شدہ ایک گھر کا نام ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی. ابراہیم نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے اس کے پتھر لگائے اور اس کی تعمیر کی اور اس کو بلند کیا اور اس کو تیار کیا. اس لیے کعبے کی شان ابراہیم کی نسبت کی وجہ سے اس کی شان بھی بڑھ گئی، اس کی عظمت بھی بڑھ گئی. لیکن دل کون ہے؟ گزرگاہ ہے جلیل اکبر است. یہ تو میرے رب کا گزرگاہ ہے، میرے رب کے نور کی تجلیوں کا مظہر ہے، میرے رب کے نور کی جگہ ہے. وہ ابراہیم کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی، یہ تو میرے رب کی وجہ سے اس کی عزت بڑھ گئی. ہم عشق والے اسی لیے میں کہتا ہوں عشق کے پیچھے چلیں. ہم عشق کے پیچھے جب چلتے ہیں تو پھر عشق ہمیں بتاتا ہے، قرآن کا صحیح مفہوم ہمیں بتاتا ہے. ہمیں قرآن کا صحیح مفہوم اللہ کی قسم عشق کے ذریعے آتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا کس لیے ہے. اس لیے کیا ہے کہ مصطفیٰ کی شان بڑھ جائے علیہ باللہ یا گھٹ جائے. اب میں ایک بات صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ کر میں پھر واپس اسی بات کی طرف آتا ہوں جہاں پہ میری بات ختم ہو گئی تھی. میں صرف ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں، ایک سمجھانا میرا فرض ہے کیونکہ میں یہ بات بہت اہم بات ہے. لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، محبوب فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں. اب اس کو لے کر ممبروں کے اوپر بھی یہی صدا آتی ہے. نبی ہمارے جیسے تھے، سامنے بیٹھنے والے بھی سبحان اللہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں جی نبی تو ہماری طرح ہے، نبی ہماری طرح کا بشر ہے. جبکہ قرآن مجید نے اس انداز میں نبی کو بشر کہنے والوں کو کفار میں شمار کیا. آپ خاموش تو نہیں ہوئے. قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر کسی نے حقارت کی نیت سے رسول اللہ کو بشر کہا وہ کافر ہے. یہ قرآن نے واضح الفاظ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَسَرُّ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو کافر ہوتے ہیں یہ آپس میں سرگوشی کرتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں نا، پتہ ہے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اپنے محبوب سے فرمایا محبوب تو یہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. محبوب یہ کافر آپس میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے.
یہ قول کن کا ہوا؟ کفار کا ہوا. وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. علماء کرام کو پتہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو ظالم کہا، اور تیسرے پارے کی تیسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. ظالم کوئی اور نہیں ہے، جو ظالم ہے وہ کافر ہے، جو ظالم ہے وہ کافر ہے. رسول اللہ کو اپنا جیسا کہنے والا ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ کافر ہے. تو رسول اللہ کو جو بشر کہے گا وہ کافر ہے. ہاں لیکن شاید آپ کو پریشانی ہو جائے کہ یہ اب آپ نے کیا کہا. رسول اللہ بشر تھے، بالکل، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے، ہم آپ کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن بشروں کے ساتھ مثلکم کی جو قید لگاتے نا، یہ تمہاری بدعقیدگی ہے، یہ تمہاری بدباطنی ہے. ہم کہتے ہیں تو بشر ہے، تو ضرور بشر، لیکن ہم ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں بلغ العلا بکمال، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ. ہے تو بشر، لیکن ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الصناع کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہم بشریت کا انکار نہیں کرتے، لیکن جس حقارت کے ساتھ تم ذکر کرتے ہو تم ضرور مرتد ہو جاؤ گے اگر نبی کے بارے میں. ارے ظالموں، قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ نبی کی شان کو آگے کرے. قرآن اس لیے تو نہیں آیا ہے کہ تم اس کو لے کر نبی کی شان کو لوگوں کے سامنے کم کرو. پتہ چلا قرآن نے جو یہ کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. کچھ لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو مضبوطی سے تو لیتے ہیں لیکن رسول اللہ کی محبت سے وہ عاری ہوتے ہیں. تو ان کی تلاوت صرف زبان کے اوپر ہوتی ہے، ان کی تلاوت کی دل میں کوئی جگہ نہیں ہوتی. اب آخری حدیث میں آپ کو سناؤں اور اپنی بات ختم کروں، کیونکہ لوگ آگے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے ہیں اور حقیقتاً بہت رات بھی ہو گئی ہے، بہت زیادہ میں یہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لے سکتا. لیکن ایک شان مصطفیٰ کے اوپر یہ حدیث بھی آپ سنیں. السیرۃ الحلبیہ کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. اختصم ولد آدم، جناب آدم علیہ السلام کی اولاد، آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں آپس میں بیٹھے ایک دن تذکرہ کرنے لگے. کس بات کے اوپر؟ کہ ای الخلق اکرم علی اللہ. آپس میں بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کہنے لگے کہ اللہ نے سب سے زیادہ عزت والا مخلوق کس کو بنایا؟ ای الخلق اکرم علی اللہ. اولاد آدم آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے دادا دادی آپس میں بیٹھے اور تذکرہ کر رہے ہیں، اور ایک بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے سب سے زیادہ عزت کس کو دی؟ ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا آدم. خلقہ بیدہ واسجد لہ ملائکہ. آدم کی عزت سب سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہنے لگا دیکھو اللہ نے اس کو اپنی دست قدرت سے پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کرو. اگر اس کی تعظیم سب سے زیادہ نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم بھی نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو. بات تو بہت بڑی پکی بات ہے، دلیل والی بات ہے کہ اللہ نے اس کی تعظیم اس قدر زیادہ کی اور اس قدر بتایا کہ فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا لا بل الملائکۃ لأنہم لم یعصوا اللہ عز وجل. انہوں نے کہا نہیں، آدم علیہ السلام کی عزت تو بہت زیادہ ہے لیکن فرشتوں کی عزت اس سے بھی زیادہ ہے. کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ فرشتوں نے تو کبھی معصیت کی ہی نہیں، فرشتے کبھی گناہ کر نہیں سکتے، اس لیے فرشتوں کی عزت زیادہ ہے. اب جب یہ آپس میں ان کے باتیں ہو گئی، انہوں نے کہا چلیں اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوگی، بابا کے پاس چلتے ہیں، بابا آدم کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مسئلے کا حل نکلواتے ہیں. یہ اپنے مسئلے کو لے کر جناب آدم علیہ السلام کے بیٹے بیٹیاں آدم علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے، عرض کرنے لگے ابا جان ہم ایک مسئلے میں پھنس گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ای الخلق اکرم علی اللہ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ کون ہے جس کی عزت سب سے زیادہ؟ کون ہے جس کی شان اور تعظیم سب سے زیادہ؟
آدم علیہ السلام سے جب انہوں نے پوچھا تو جناب آدم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا؟ آدم علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو ادھر ذرا بیٹھ جاؤ، میری اولاد ذرا یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ لما نفخ فی الروح حتی استویت جالسا ولم تبلغ قدمی۔ فرماتے بیٹے دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میری پیدائش ہوئی میرے اندر اللہ تعالیٰ نے روح کو ڈالا تو روح میرے بدن میں جب روح جیسی پہنچی تو وہ پورے بدن میں تو ابھی تک نہیں پہنچی تھی، قدموں تک، ولم تبلغ قدمی، قدموں تک نہیں پہنچی، آدھے بدن تک میری روح پہنچ گئی تھی۔ حتی استویت جالسا، جب آدھے بدن پر روح پہنچ گئی میں سیدھا بیٹھ گیا۔ میں پہلے لیٹا ہوا تھا، روح آ گئی سر کی طرف سے اور آدھے در تک روح پہنچ گئی، ابھی تک قدموں میں روح نہیں آئی تھی، لیکن میں سیدھا بیٹھ گیا۔ اب کہتے ہیں دیکھو بیٹے آپ لوگ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ میری عزت بہت زیادہ ہے کہ فرشتوں نے میرا سجدہ کرایا، کہ لیکن بیٹے سجدے کی بات بعد میں ہو گئی، سجدہ بعد میں ہو گیا تھا۔ جہاں تک فرشتوں کی بات ہے، فرشتوں کی بات کو بھی ایک طرف رکھ لیں، میں تمہیں واقعہ بتاتا ہوں۔ لم تبلغ قدمی فبرق لی العرش، جب میں سیدھا بیٹھا سامنے عرش معلیٰ کو میں نے دیکھا، فبرق، عرش معلیٰ چمک رہا تھا، جب چمک رہا تھا فنظرت فیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب میں نے اس میں دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد۔ اب یہ میں نے دیکھا، کہنے لگے جب میں سیدھا بیٹھا عرش معلیٰ پر میری نظر پڑ گئی، محمد عربی کا نام دیکھا۔ اب میرے بیٹے سنو، عزت میری بھی ہے، عزت فرشتوں کی بھی ہے، عزت باقی انبیاء کی بھی ہے، شان میری بھی ہے، شان دیگر انبیاء کی بھی ہے، لیکن فضا کا اکرم الخلق علی اللہ، تم نے بات کی ہے سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ تو سنو میری بھی عزت ہے، فرشتوں کی بھی عزت ہے، لیکن اللہ کے ہاں اگر کسی کی سب سے زیادہ عزت ہے محمد عربی کی، اللہ کے ہاں اگر کسی کا مقام ہے، کسی کی شان ہے تو وہ سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ یہی وہ شان، یہ وہ میلاد کا تذکرہ تھا۔ جب ہماری پیدائش نہیں تھی ہمارے دادا دادیاں آپس میں بات کر رہے تھے اور رسول اللہ کی میلاد کا تذکرہ چڑھ گیا اور آدم علیہ السلام نے میلاد کو بھی بتا دیا اور رسول اللہ کا ذکر بھی کر دیا، محفل بھی ہو گئی، محفل میلاد بھی ہو گئی، اور مجھے اور آپ کو بتا دیا کہ لوگوں جب بعد میں کوئی تم سے پوچھے کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا تو ان کو بتا دینا کہ آدم کے بیٹوں نے بھی میلاد منایا تھا۔ ان کو بتا دینا ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا میلاد منانے والے صرف صحابہ نہیں، ہر زمانے میں نبی آتے گئے، میلاد مناتے گئے، بتاتے گئے ایک نبی آئیں گے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی وہاں پہ افضلیت کا بھی ذکر کر دیا اور بتا بھی دیا آدم علیہ السلام نے کہ بیٹوں 1,24,000 انبیاء آئیں گے، محمد عربی آئیں گے سب سے آخر میں، لیکن عزت میں سب سے اعلیٰ اسی لیے تو بریلی کی تاجدار نے کہا سب سے نبی سب سے بالا وما علیہ